ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا عمران صاحب کھتولی نے ابا کے تاثرات اور مدرسے کے بارے میں دعا فرمائی اور کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے ابا کے مشیر کار، ابا کے دوست حضرت مولانا منفعت علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات ظاہر کریں۔ دوری کر دوں بھائی جو حضرات پنڈال سے باہر ہیں تشریف رکھیں کرسیوں پر۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، آ رہا ہے، جگہ بڑی تنگ ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں کرسیوں پر سامنے آ کر کے۔ جو علماء کرام ہیں وہ بھی اسٹیج پر تشریف رکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ علماء کی زیارت فرمائیں، یہ بھی ثواب ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم علماء کرام و عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام ہے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اول تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہمارے علاقے میں جو تشریف لائے وہ تقریباً سن 84 یا سن 83 میں لائے، اور اس وقت میں بھی کمال پور مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ حضرت بھی تشریف لائے ہوا۔ کچھ دن کے بعد میں 2-4 دن کے بعد میں حضرت نے کہا کہ بھئی میری طبیعت نہیں لگ رہی، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں جاؤں گا۔ تو میں نے بابو جی سے ذکر کیا، یہ بابو انوار صاحب جو مدرسے کے محتم صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے حکمت والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں سمجھائیں، ان کو سمجھایا کہ بھائی نئی جگہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ترقی ہوگی، آپ یہاں تشریف رکھیں، پڑھائیں۔ بہرحال ہوتے ہوتے جی بھی لگ گیا اور پڑھانے بھی لگ گئے۔ پڑھانے کے کیڑے تھے، انہیں تو کتاب چاہیے تھی، پڑھاتے رہے۔ تقریباً 8 سال حضرت نے وہاں پہ پڑھایا۔ اس کے بعد میں پھر یہاں چند پورے میں آئے۔ چند پورے کی مدرسے کی ابتدا جو ان کی ہوئی ہے، جہاں پہ یہ تقریباً یہ پیڑ ہے، یہاں پہ ایک جھونپڑی تھی، دوپلو جھونپڑی جس کو بولتے ہیں، وہ جھونپڑی تھی، اس میں حضرت کا قیام تھا، اور چاروں طرف جو کھیتی تھی، کھیتی بھی ہوئی تھی، اس میں کافی دن تک یہ بیچارے رہے۔ اس کے بعد میں پھر یہ کچھ 1 کمرہ بنایا، 2 کمرے بنائے، پھر باقی پیچھے والی جو زمین ہے وہ لی۔ اس کے بعد میں یہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یہ مسجد بنائی۔ ایک آدمی پڑھانے کے میدان میں بھی اور اس قدر عمارت کے اس میں بھی، تو یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو ہر چیز کے اوپر کمال حاصل ہو۔ آپ تحریر بھی اور تقریری بھی، جہاں بھی جاتے، جہاں جلسہ ہوتا وہاں بھی ماشاءاللہ حضرت کا بیان بہت ہوتا، بہت خوبصورت جگہ ساتھ میں ہوتا۔ اور ایسے ہی تحریر جو تصنیف فرمائی ہے کتاب آپ نے، مجھ سے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی منفعت مجھے جو تحریر کا جو موقع ملا ہے، یہ تصنیف کرنے کا، کتابوں کے لکھنے کا، بہت بعد میں مجھے یاد آیا، بہت بعد میں نے قدم اٹھایا۔ یہ تو مجھے جوانی کے زمانے میں کام کرنا چاہیے تھا، اب میں یہ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال حضرت پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے میرے بارے میں، کوئی کام ہوتا، گھر کا ہو، یہاں کا ہو، جیسا ہو، یہ ان کے خود بچے بھی جانتے ہیں، وہ میرے پاس میں ضرور مشورے کے لیے
جایا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ ان کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، جتنے بھی کارنامے حضرت نے کیے ہیں، چاہے کتابت کے لحاظ سے، چاہے واضح و نصیحت کے اعتبار سے، اور چاہے عمارتی اعتبار سے، اس کے لیے ہم سب دعا گو کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں ہے۔ آدمی اگر کوئی ایک پرچہ لکھتا ہے یا خط لکھتا ہے تو اس کے بارے میں سوچتا ہے کیا لکھوں، غلط تو نہیں ہو گیا، سیدھا ہے، یہ لکھنا چاہیے تھا یا وہ لکھتا۔ لیکن کتابوں کا لکھنا یہ معمولی بات نہیں، یہ حاضر ذہن اور جن کا ذہن اتنا وسیع ہو، جو جن کتابوں سے اخذ کیا جا رہا لکھنا، وہ اس کے سامنے مستحضر ہوں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا، اس کا حوالہ دینا، فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا، اس کا حوالہ لینا، کہیں سے کچھ لینا، کہیں سے کچھ لینا، اور پھر اس کو چن کے پھر لکھنا۔ ایک تو بات کا کہنا ہوتا، کہہ دی، منہ سے نکلی وہ کہیں کی کہیں چلی گئی، لیکن ایک لکھنا یہ بہت بھاری کام ہے، یہ بہت بھاری کام ہے کہ وہ تو وہ بھی دیکھے گا، اس کے بعد والے دیکھیں گے، جب تک وہ کتابت رہے گی، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، وہ پڑھا جاتا رہے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑتا ہے لکھنے کا۔ تو حضرت نے آخر میں یہ 4 کتاب جو ہیں، جو آپ نے دیکھ رہے ہیں پوسٹروں پہ بھی، یہ 4 کتاب حضرت نے تحریر فرمائی۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ جاتے جاتے خیال ان کا جائے گا اور آتے آتے صبر بھی آ جائے گا۔ باقی دعوان الحمدللہ رب العالمین۔